السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت عنایت کیا اور آپ خبروں میں بھی ہیں، ہیڈ لائنز کی زینت بھی آج آپ ہی ہیں۔ جو چیز ہے سمری آئی، آپ نے اعتراضات لگائے، باقاعدہ اس کے جو جواز پیش کیا کہ کس کس پر کیا کیا اعتراض ہے آپ کو۔ اس کے بعد انہوں نے از خود 7 لوگ لگا دیے۔ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ 14 دن سمری ان کے پاس رہی، انہوں نے واپس نہیں کی، تو اس لیے ہم نے یہ یعنی فرض کر لیا، ایک پرزیوم کیا کہ منظوری ہو گئی ہے۔ تو کیا وہ واقعی 14 دن 15 دن سمری آپ کے پاس پڑی رہی، مقررہ وقت پہ واپس نہیں ہوئی؟ دوسرے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی قانونی حیثیت کیا ہے جن کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوئے ہیں، جن کو نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بالکل اس کو 15-16 دن ہوئے، لیکن اس میں ہفتہ اتوار چھٹی بھی ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے، یہ ایڈوائز ہے، اور یہ وہ والی سمری نہیں ہے جو آپ نے 14 دن کے اندر بھیجنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو انہوں نے وائس چانسلرز کے نوٹیفیکیشن کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلرز، تو چانسلر کے سائن کے بغیر جو ہے وہ وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی لیگل ٹیم ہے، ان کی اپنی رائے ہے، تو اس پہ میں ظاہر ہے اب کیا تبصرہ کر سکوں، وہ اپنی بات یہی کہیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، یہ اس زمرے میں آتی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹائم باؤنڈ 14 دن والے میں ایز پر لا رول، جب ایز پر لا رول وہ 14 دن والے اس میں نہیں آتے۔ صحیح ہے، جب اچھا، چانسلر دستخط کرے گا تو یہ چونکہ ایک اتحاد ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، اتحادی ہیں آپ ایک دوسرے کے، یہ معاملہ پریس میں آیا، فائلوں میں سارا کچھ ہوتا رہا، کیا حکومت نے آپ سے یا آپ نے حکومت سے رابطہ کر کے کہا یہ کام نہ کریں، آپ کی بدنامی بھی ہوگی، میری بدنامی بھی ہوگی، ایسا کوئی کورسپونڈنٹ ان بٹوین نہیں؟ نہیں ہوئی، بالکل اس میں ہوئی، اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا پہ یہ بہت دفعہ کہا بھی کہ چیف منسٹر صاحب اور میں مل کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ویسے مجھے یہ امید بھی تھی، اور اس میں رابطہ بھی ہوا، میری طرف سے بھی ہوا، لیکن جیسے ہی وہ 14 دن فارغ ہوئے نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ رابطے بیچ میں ہی رہے۔ پھر اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، جب یہ حد تک عزت کا قانون آ رہا تھا، ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوئی CPNE کی جوائنٹ کمیٹی کی، اس وقت بھی آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے میری موجودگی میں یہ معاملہ طے کریں، لیکن وہ درمیان میں رہ گیا، وہ خود بخود سارا کچھ انہوں نے کر لیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ کوئی ابھی بھی مسٹرسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس معاملے میں ہوں گے تو ہمارے ایک مفادات کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں، دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، تو شاید وہ اس میں ہوتا ہو کہ شاید کوئی فلاں جو ہے وہ کریڈٹ لے جائے گا تو شاید جو ہے ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے یا ہمارا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کو بہت ساری جگہ پہ میں نے کہا، ہماری قیادت بھی یہی کہتی ہے، ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، اب یہ اچھا کریں یا برا کریں، ڈرائیونگ سیٹ میں یہ ہیں، لیکن ہم دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اچھا کریں گے تب بھی شامل ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ برا کریں گے پھر بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی یہی ہوا، مجھے یہ بتایا گیا کہ منڈے کو جو ہے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، تو میں باہر چلا گیا، اور مجھے یہ امید تھی کہ، اور اس میں بھی مس مینجمنٹ تھی، اگر آپ کی ایکشن کمیٹی اور مسلم لیگ کے لوگ بیٹھتے، میں نے تھوڑا اس پہ یہ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے تو میں بہت آسانی سے چیزیں طے کرا دوں گا، لیکن آپ والی بات پھر میں نے محسوس کی کہ شاید وہ یہ اس کو مائنڈ کریں کہ جی یہ شاید گورنر آفس جو ہے اپنا کریڈٹ کو لینا چاہتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آپس میں بیٹھ جائیں۔ مجھے تو دیکھیں، چیزیں تو وہ ہوتی ہیں، کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، پوائنٹ سکورنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس بیٹھ کے یہاں کچھ ہو بھی جائے اور اگر ملک کے لیے اچھا ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا بات ہے، اور میں نہ بیٹھا ہوا ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کے پاس ہو جائے، ملک کے لیے اچھا ہو، تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ صحیح ہے۔ اب جن جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ والی چیزیں لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ جن لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں، جو لوگ وائس چانسلر رہے اور
کبھی یونیورسٹی گئے نہیں، 2 دن گئے، 4 دن 5 دن گھر میں رہے، اور چارجز ہیں، نیب کیسز ہیں، ان کو وائس چانسلر لگانا کسی یونیورسٹی کا اور اس پر اصرار کرنا، یہ کوئی اقربا پروری ہے؟ اس میں کوئی کرپشن ہے کیا، یا کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں نہیں، سیاسی وجوہات بھی شاید کچھ ہوں گی، شاید، میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا. اور مجھے ایک تھوڑا سا شبہ بھی ہے، شبہ ہے، وہ مجھے یہ ہے کہ شاید میرے خیال میں چیف منسٹر صاحبہ کو پوری طرح ان چیزوں کا علم بھی نہ ہو. اچھا، میرا خیال ہے، میں گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میں تو گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور میرے پاس غریب لوگ آتے ہیں، عام معاشرے کے جو دھکے کھانے والے لوگ ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے، آگے پیچھے جانے والے، یونیورسٹیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نوکری کرنے والے، تو اور مجھے تو چیزیں جو ہے وہ، کیونکہ میں گراس روٹ لیول تک ہوں، تو مجھے تو چیزیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اس میں بہت کچھ ہے، یقین کریں، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے. نہیں سر، نہیں، میرا جو سوال ہے اس طرح کہ آپ نے جب سمری واپس کی، اعتراضات لگائے، تو آپ نے تو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا، وہ تو چیف منسٹر کے سامنے آئی ہوں گی، یا وہ دیکھتی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے 2 چیزیں انہیں کہی. میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کا پروسیس ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے کرپشن فلانا فلانا یہ والے اعتراضات ہیں. بائی نیم کسی وائس چانسلر کا میں نے نہیں لکھا، وہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ اللہ نے یہ جو مجھے عزت یا سیٹ دی ہے، اس حوالے سے میرے سے یہ جچتی نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے وہ کروں، یہ مناسب نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے. دوسرا دوسرا اعتراض میں نے انہیں یہ لکھا کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سرچ کمیٹی جو ہے کسی نام کو جو ہے وہ یہ کر کے نہیں بھیج سکتی کہ فلاں کو آپ نے وائس چانسلر لگانا ہے. سرچ کمیٹی الفابیٹیکلی 3 نام بھیجے گی، اور وہ یہ نہیں، یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو کر کے نہیں بھیج سکتی کہ پہلے روٹین بھی یہی رہی ہے کہ وہ 3 لوگوں کے نام ہوتے، پینل ہوتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلر، اور پھر ان کی ساری جو اپیلیں ہیں، ان کے سارے معاملات ہیں، وہ آخری فیصلہ چانسلر کے پاس آتا ہے، وہ چیف منسٹر کے پاس نہیں جاتا. تو میں نے ان کو یہ لکھا کہ یہ اختیار میرا ہے، یہ چیف منسٹر کا نہیں ہے. یہ جو آپ نے مجھے ایڈوائز بھیجی ہے، آپ مجھے اس پہ ریکمینڈ کر کے نہیں بھیج سکتی، آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں، ریکمینڈ کر کے نہیں. یہ 2 میرے اعتراض. صحیح ہے، کوئی لمبا چوڑا. اچھا، ایک ٹیکنیکل کویسچن بھی ہے. جو جامعات ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، وسائل کی کمی کا آئے دن ذکر بھی ہوتا ہے. HEC کی طرف سے گرانٹس بھی کم ہیں، اور یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ سرکاری جامعات میں جس طرح پہلے داخلہ اسٹوڈنٹ لینے کے خواہش مند ہوتے تھے، وہ نمبر بھی کم ہوا ہے. مستقبل کیا ہے جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کا؟ اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ VCs مختلف لابینگ کرتے ہیں، سم ہاؤ لگتا ہے کہ شاید لگنے کے لیے ایک مافیا کا روپ دھار لیتے ہیں، تو ان حالات میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگا، یا جو سٹینڈرڈ ابھی بھی ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا، میں نے تو آتے ساتھ اس پہ بڑا سوچا، بڑا کام کیا، اور میں اس چیلنج کو لے کے ان یونیورسٹیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ بہتری ضرور آنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے ہمیں قوم بنانا ہے، انہوں نے آ کے معاشرے میں جو ہے اس ملک کو بگاڑنا بھی ہے اور سنوارنا بھی ہے، اور یہ بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں الارمنگ ہے. تو ایک تو دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ 20 25 30 لوگ ہیں. اس میں دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے ان 25 سے 26واں کوئی نہیں آیا اس لیول کا کہ جو کر سکے. وہی لوگ جو آلریڈی 10 دفعہ پرو وائس چانسلر لگ چکے ہیں، انہی کو پھر لگانا ہے. کوئی اس قابل بندہ ہی نہیں ہے ان میں سے نیا جو 3 میں بھی آیا ان سرچ کمیٹیز میں. میرا اعتراض تو یہ ہے کہ کم از کم جو میرٹ پہ لوگ بنتے ہیں، جب سربراہ کوئی، اگر میں خود میرے میں کوئی غلطی کوتاہی، پنجابی میں کہتا ہوں کہ میں کانا ہوں گا، تو میں کسی کو کیسے ٹھیک کر سکوں گا؟ اگر میں کیا یہ دیکھیں، اگر 25 30 لوگ ہیں، 10 12 سال سے ان کی اجارہ داری ہے، تو یہ کیا مافیا کا روپ دھار چکے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا، یہ ایک سلطنت ہے، اور اس کے اوپر ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے. یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ان کو کرنا میرے عہدے کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا. کہ ایسے بھی وائس چانسلر تھے
کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہے اور پوری گورنمنٹ ٹل لگاتی رہی ان کو ہٹانے کے لیے، وہ ہٹا ہی نہیں سکے ان کو۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آئینی ترمیم کا ہے، اور ظاہر ہے آپ پنجاب میں وفاق کے نمائندے ہیں، آئین کے پاسدار بھی ہیں، تو آپ کی طرف سے آپ سے منسوب ہے کہ یہ ایک تجویز جو سامنے آئی تھی کہ 5 ججز کا پینل ہو اور اس میں سے چیف جسٹس کو تقرر کیا جائے یا تعینات کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بنیادی کیا وجوہات ہیں کہ آپ مجوزہ نام آئیں اور اس میں سے کوئی ایک شخص بنے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اور کیا دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا تقرر کریں، بھلے پہلی دفعہ ہی کریں، تو وہ عدلیہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہونے کا تاثر ثابت نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو نا ایک بالکل واضح پالیسی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ کی، اور میری بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ میری بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ٹوٹلی جو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں اگر شامل ہے یا بھاگ دوڑ کر رہی ہے یا کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمارا کنسرن یہ صرف یہ ہے کہ جو ایک سائن ڈاکومنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، جو میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دونوں کے سائن ہیں اس پہ، انہوں نے سائن کیا تھا، اس میں جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارے نکات ہیں۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے بہت ساری اس میں سے کی، پھر بدقسمتی سے 19ویں ترمیم میں جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا پستول کن پٹی پہ رکھ کے یا جو آپ کہیں اس کو، وہ 19ویں ترمیم کرائی گئی، جس میں ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک 18ویں ترمیم میں تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن برابر تھے، بیلنس آف پاور برابر تھا، ججز جو اپوائنٹ ہوتے تھے ان کا معیار بہتر ہوتا تھا، کوئی ایک سائیڈ بھی اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ نہیں کر سکتی تھی، چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی تھی۔ 19ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کو بالکل کمزور کر دیا گیا اور سارا پاور جو ہے وہ اپنا افتخار چودھری صاحب کے حکم کے مطابق سارا جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ پسند ناپسند چیف جسٹس کی آ گئی، جو بڑے چیمبرز تھے، بڑے وکلاء تھے، انہی چیمبرز میں سے وکلاء کو پکڑ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ججز بنایا جاتا رہا۔ اس کے بعد 3 چیف جسٹس صاحبان کے دوران جو فیصلے ہوئے، اس ملک کی جو تاریخ ہے جوڈیشری کی، میرا خیال ہے وہ شرمندہ ترین تاریخ ہے ان 3 جسٹس صاحبان کے دوران، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو میرے منہ سے نکل گیا بس یہی قانون ہے، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا تھا۔ کیا کیا لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا، کیا کیا فیصلے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، اور عجیب و غریب، اور اس سے جو ہے ایک بربادی ہوئی، نقصان ہوا۔ اسی کو 19ویں ترمیم میں جو خرابی ہوئی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں بچ گئیں، ان میں سے ان چیزوں کو جو شہید ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے اور انہوں نے اس پہ سگنیچر کی ہوئی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی، جس میں آئینی عدالت کے حوالے سے ہے، ہم اس پہ پوری طرح سٹینڈ کرتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ کیسز اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں تو لگاتار حکومتی کیسز ہی ہوتے ہیں، عوام بیچاری دھکے ہی کھا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں 4 لاکھ کیسز ہو گئے ہیں، فلاں جگہ 25 لاکھ ہو گئے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ جب ججز صاحبان جو ہے وہ چیزیں سنیں گے کہ جن کے ٹکر چلیں، تو پھر غریب عوام بیچارے نے دھکے ہی کھانے ہیں۔ تو صرف بات اتنی ہے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں بچ گئی ہیں، ہم ان کو جو ہے اس آئینی ترمیم میں لانا صدر صاحب، لیکن جو آئینی ترمیم آئی ہمارے سامنے اور جس کو ریجیکٹ کیا، آپ کی جماعت نے بھی کچھ حصے ریجیکٹ کیے، اس میں تو یہ تھا کہ تمام جو انتخابی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، انتخابی عذرداریاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس نئی مجوزہ کورٹ کو دی جا رہی ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کا یہ کہنا تھا اور جائز اعتراض تھا کہ اصل میں ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے،
آپ کو اعتراض ہے کہ وائس چانسلرز کے حوالے سے کہ وہی گھوم پھر کے چند لوگ ہیں اور یہاں بھی ایک شخص ہے جس کے گرد وہ ساری ترمیم گھوم رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کی آئینی ترمیم کا آپ ساتھ دیں گے جس میں ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل عدالت آئے جو سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو ختم کر کے رکھ دے، نمبر 1. دوسرا، چارٹ آف ڈیموکریسی پاس ہوا، اس کے بعد آپ کے بھی 5 سال پورے ہوئے، مسلم لیگ کے بھی 5 سال. اس دوران کسی کو یاد نہیں رہا چارٹ آف ڈیموکریسی. نہیں دیکھیں نا، ہمارے پاس تو ارشاد صاحب دیکھیں نا، ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو 5 سال نا کبھی ایم کیو ایم کو راضی کرتے رہے تھے، کبھی کاف لیگ کو، کبھی اپنا باقی چھوٹی پارٹیز جو بلوچستان کے ہیں ان کو، اے این پی کو، ان کو کرتے رہے. ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی، نہ ہم 2 تہائی کی پوزیشن میں تھے کہ ہم وہ سارا کچھ کرتے. اور 19ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے بعد آئی، اس کے بعد سے ہم تو اقتدار میں آئے ہی نہیں. اور ان 5 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ہم تو، آپ خود دیکھیں کہ ہماری اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے افتخار چودھری صاحب نے ایک بالکل ذاتی انا کا مسئلہ بنائی رکھا کہ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہ کر سکے. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سموسے پہ بھی 100 موٹو ایکشن لے کے انہوں نے پرائم منسٹر کو بلایا. نہیں، لیکن آپ کے موجودہ اتحادی جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کے افتخار چودھری کے ساتھ تھے. دیکھیں یہ تو تاریخ ہے نا، اب اس کو تو ہم کسی سائڈ پہ لے کے جا نہیں سکتے. ہم جو اتحادی بھی جو ہیں اس میں میں نے بار بار یہ کہا کہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے یہ کوئی محبت کا یا کوئی پیار کا یا کوئی شوق کا اتحاد نہیں ہے، یہ مجبوری کا اتحاد ہے. مجبوری یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں نہیں، مجبوری عمران خان نہیں ہے، مجبوری یہ ملک ہے. اچھا، دیکھیں نا 3 پارٹیاں اس الیکشن میں بھی 3 جو رزلٹ آیا اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، کوئی ایک بھی اکیلے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. پی ٹی آئی سے بھی رابطہ ہوا، وہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اکیلے وہ گورنمنٹ بنا نہیں سکتے. پیپلز پارٹی ناراض ہو کے سائڈ پہ ایک کونے پہ بیٹھ جاتی ہے. تو میرے خیال میں مطابق تو پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ الیکشن، پھر اربوں روپے اس غریب عوام کا، پھر جو ہے دھاندلی اور 2 نمبری کا شور. اور وہ جو 6 مہینے 7 مہینے اس الیکشن پروسیس میں لگے گا اور آپ بالکل کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ذرا سا دھکا لگے گا تو آپ دڑم سے اس کھائی میں گر جائیں گے. میرا خیال ہے وہ 6 مہینے کافی تھے کہ آپ کو دھکا وہ لگ جانا تھا. اور پھر ساری باتیں پھر پیپلز پارٹی پہ بھی آتی کہ انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اس میں نہیں اپنا میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس وجہ سے ملک کا یہ نقصان ہو گیا. تو ہم نے تو یہ ملک، ہمیں تو بہت ساری، میں ایک ورکر ہوں، اگر ابھی اللہ نے اگر مجھے گورنر بنا دیا ہے تو میں 97 سے پیپلز پارٹی میں شروع کی ہے سیاست، 24 تک پیپلز پارٹی میں. تو میرا تو جنون ہے پیپلز پارٹی. میں تو چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ابھر کے پورے پاکستان میں سامنے آئے اور 2 تہائی اکثریت سے حکومت بنائے. تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، مجھے خدا گواہ میں ایک ورکر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم اس حق میں نہیں ہیں، لیکن اب ملک کی مجبوری میں وہ کڑوا گورنر صاحب اس پہ ہم ضرور آئیں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور آپ گورنر جو آپ کے عہدہ نصیب ہوا، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بنیادی سوال یہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں وفاقی آئینی عدالت سے متعلق تو تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق وہاں پہ کوئی ایسی شک نہیں ہے. اب اس وقت جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس سب پہ، یہ جو اس وقت ٹائمنگ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس جو ہیں آؤٹ گوئنگ ہیں، ایک انکمنگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. 25 اکتوبر کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے. اس وقت میں جو حکمراں اتحاد چاہتا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم ہو جائے، وہ اس معاملے کو مشکوک بھی کرتی ہے اور وہ ایک پرسن اسپیسیفک کا تاثر بھی ملتا ہے. تو یہ کیوں ہے کہ آپ آئینی عدالت بھی بنا رہے ہیں اور پھر آپ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی محدود کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آئینی عدالت کے جو اختیارات ہیں نا، ان پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا. جو پیپلز پارٹی آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے ڈسکشن کرنا چاہتی ہے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، اے این پی سے بھی بات ہوئی، مختلف پارٹی سے بھی ہوئی. وہ تو جو کنسنسس سے ہوگا وہ سارے ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جو آئینی عدالت ہے اس کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ سے لے کے، وہ بھی سپریم کورٹ ہی ہے، اس کا ایک حصہ ہے وہ آئینی عدالت، اس کو دینی ہے. اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، ساروں کو بیٹھ پہ اس پہ بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور ایسے تو یہ آئینی ترمیم پاس بھی نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی کر لیں.
وکلاء کا جو مختلف بار ایسوسیشنز کا اعتراض ہے بڑے وکلاء کا، وہ یہ ہے کہ جس ملک میں کامن لا ہوتا ہے وہاں 2 سپیریئر کورٹس نہیں ہوتی. یہ سول لا جہاں ہو، انڈونیشیا ہے مثال کے طور پہ، اٹلی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، وہاں ہو سکتی ہے. امریکہ میں، یو کے میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، آسٹریلیا میں جہاں کامن لا ہے وہاں ایسی عدالت کا کوئی تصور نہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا بنیادی چیز جو اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک شخص کی خاطر یہ عدالت بنائی جا رہی ہے، ورنہ یہ کام 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس دن رات تک یہ ہوتا رہا کہ آج ہی کرانی ہے. مشکوک تو اس معاملے نے کیا ہے. دیکھیں اس وقت تو یہ چیز سامنے ہی نہیں آئی تھی، عینی عدالت والی کوئی چیز، مسودہ ہی کسی کے پاس نہیں تھا، اور ہمارا مسودہ تو وہ تھا ہی نہیں پیپلز پارٹی کا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ سارا پیش ہو رہا ہے اس ساری ترمیم پہ پیپلز پارٹی ووٹ کرے گی. وہ تو کلیئر ہماری پارٹی قیادت نے جو ہے وہ اس پہ کہا. چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اور اب چھپایا جا رہا تھا تو تب بھی وہ ہوا بھی نہیں. اگر نہ چھپایا جاتا تو شاید چیزیں آج قریب لگی ہوتی. اور ہم نے دیکھے نا، ہم نے تو 18ویں ترمیم جب پیش کی تو ہم نے تو کوئی چھپایا نہیں. ہم نے تو پورا سال اس پہ ورکنگ کی، اور سال وہ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتا رہا، چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی. اس کے بعد بہت کچھ جو ہم کرنا چاہتے تھے اس پہ کنسنسس نہیں ہوا تو وہ نہیں ہو سکی. اور یہاں پہ بھی جو ہے میری ذاتی رائے میں ایک مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، پارٹی سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو آئینی عدالت کے بغیر یہاں پہ کام چل نہیں سکتا. لوگوں کے میرے پاس خدا گواہ لوگ آتے ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ جی یہ جو ہے میرا زمین کا کیس لگا ہوا ہے، آج 12 سال ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ میں پڑا ہے، میرا کیس ہی نہیں لگتا. یہ روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی کیسز سنتے ہیں. اس سطح سے اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ جو لوئر کورٹس ہیں وہاں ججز پورے نہیں ہیں. آپ کا پراسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس کے ذریعے چلتا ہے. وکلاء اس میں ایک بار جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. تھانے میں انصاف نہیں ملتا، کچہری میں انصاف نہیں ملتا، محکمہ مال میں انصاف نہیں ملتا. بوجھ آتا ہے عدالتوں پہ. نہ آپ لوئر کورٹ میں جج بڑھانا چاہتے ہیں، نہ آپ ہائی کورٹس میں جج بڑھانا چاہتے ہیں، صرف سپریم کورٹ کو فوکس کیا ہوا ہے. وجہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے. تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اگر نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے تو لوئر جوڈیشری کو، سب سے زیادہ شکایت لوگوں کو وہاں سے ہیں، ہائی کورٹ کو بہتر کریں. اس طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. اسی سے شک ہوتا ہے کہ اگر یہ 8 ججز والا فیصلہ نہ آتا تو نہ کسی کو میثاق جمہوریت یاد تھا، نہ یہ کیسز میں جو ڈیلے ہوتا ہے، نہ کسی کو یہ یاد تھا، نہ کسی کو یہ یاد تھا کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں نہیں نہ آئی. پیپلز پارٹی کو تو اسی وقت یاد آنا تھا جب اسے کوئی ہوپ تھوڑی سی نظر آئی. پیپلز پارٹی کو تو کبھی یہ موقع دیے ہی نہیں گیا نا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا کوئی اپنا کسی قسم کی کوئی عینی ترمیم یا کوئی آئین میں بہتری کرنا چاہتی ہے تو وہ اکیلے سے کر سکے. 8 سے 13 بھی نہیں کر سکتی تھی، 13 سے 24 تک بھی نہیں کر سکتی تھی. اب 24 میں پیپلز پارٹی کو یہ ہوپ نظر آئی کہ گورنمنٹ اگر کچھ ترمیم کرانا چاہتی ہے تو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اور چیزیں بہتر ہوئیں گی، تو ہم اپنی چیزیں جو ہے اس میں پٹ کریں اور اس ڈائلاگ میں، اس ڈسکشن میں شامل ہوں، اور اگر کوئی چیز ان کی مانے کچھ اپنی منوائیں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی غیر آئینی کام کیا ہو. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر آج آصف علی زرداری صاحب تک اور بلاول بھٹو صاحب تک ہماری تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی کوئی غیر آئینی کام کیا. اور جب بھی پسند اور ناپسند کے فیصلے کیے گئے، اپنے پسند کے ججز لائے گئے، اپنے پسند کی چیزوں کو آگے لایا گیا، اس کے بینیفیشری ہم کبھی نہیں ہوئے، بلکہ اس کے جو نقصان ہوا وہ ہمیں ہوا، رگڑا لگا ہمیں ہوا، ہمیں لگا بینیفیشری باقی لوگ اس میں بنے. اب بھی پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی تاریخ پہ یہ داغ نہیں لگوائے گی، کوئی ایسا غیر عینی کام نہیں کرے گی کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ایک لمبی جدوجہد ہے اور ہمارے شہداء کا خون ہے اور ہمارے شہداء کی جدوجہد ہے اس پہ ہم ایسا داغ لگوا دیں کہ جس کی وجہ سے آج میں کھلے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو کل میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوں. جی آپ اس کے حق میں ہیں کہ یہ جو نیا پیکیج ہے یہ 25 اکتوبر کے بعد پیش ہو تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ کسی ایک شخص کی خاطر سارا کچھ ہو رہا ہے. کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جلدی میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. جب کنسنسس اس پہ بلڈ ہو جائے،
جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری ہو جائیں اس ٹائم کے مطابق اسے ہو جانا چاہیے، چاہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو چاہے 25 اکتوبر سے بعد ہو. کنسنسس نہیں بنتا، لوگوں کو اعتراض ہے تو اس پہ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائلاگ کے ذریعے ٹیبل پہ رکھ کے ڈسکس کریں، کچھ ان کی مانیں کچھ اپنی منائیں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فلور کراسنگ کے خاصے خلاف رہی ہے، لیکن اب 63A والا معاملہ بھی ہے، اس پہ نظر ثانی بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ پارٹی پالیسی کے خلاف بھی ووٹ کر سکتا ہے، یا اس کو منوً پابند ہی رہنا چاہیے جو پارٹی نے پالیسی دے دی ہے؟ دیکھیں، میرا تو خیال یہ ہے، میں پہلے بھی یہ ذاتی میری رائے تھی، اس وقت پارٹی میری کی بھی رائے یہ نہیں تھی، کسی اور پارٹی کی بھی یہ نہیں تھی، لیکن میری یہ ذاتی رائے تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ وہ والی جمہوریت اتنی ابھی نہیں ہے. اور جیسے ابھی بہت ساری ڈسکشن ارشاد عارف صاحب کی، آپ کی، ہماری ہوئی، بہت ساری چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ شاید جو MNAs بیٹھے ہوئے ہوں، شاید ان کے دل نہ کر رہا ہو کہ ہم اس کو ووٹ کریں، لیکن وہ پابند ہوں کہ ان کا جو سربراہ ہے پارٹی کا وہ چاہتا ہے کہ یہ والا بل جو ہے وہ پاس ہو، چاہے کوئی بھی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوری طریقے سے ہر ایک کی رائے جو ہے وہ اپنی ہونی چاہیے، لبرٹی اس پہ ہونی چاہیے. کچھ وہ تو محدود ہے نا، کچھ چیزوں پہ کچھ بالکل یہ تو نہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ لینے کے لیے حکومت سے، یا نوکریاں لینے کے لیے، یا اپنے بھانجے بھتیجوں کو بھرتی کرانے کے لیے، یا اس کسی اور چکروں کے لیے ہر پالیسی میں ہی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہو. اس میں تو جو لا کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں ایسی ترمیم کرنی چاہیے کہ کچھ چیزوں پہ ہارس ٹریڈنگ بھی نہ ہو، ہارس ٹریڈنگ بھی نہ ہو، اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنا ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ پابند ہوں کہ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں. اس وقت سردار صاحب سپریم کورٹ میں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تقسیم جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو ججز میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. یہ افسوسناک بات ہے 97 کا ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیشہ جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچا ہے. اس وقت جو تقسیم پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے، اس کے آپ نتائج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس معاشرے کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے مفید ہے، یا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور جو کر رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں نا جی، چاہے سپریم کورٹ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، جب تک ہمیں جو ہے وہ اس پہ ہم نہیں آئیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے لیے کرنے ہیں. اگر وقتی طور پہ میری کوئی خدا نہ خواستہ ایسی ہو بھی رہی ہے تو میں اپنی اس چیز کو برداشت کروں گا، لیکن میرٹ پہ جو ہے اللہ رسول کے درمیان جو ہے وہ چیزیں کروں گا. جب اپنی پسند ناپسند کے فیصلے ہوں گے تو تقسیم تو ہوگی. اور جوڈیشری کی جو تاریخ ہے پاکستان میں وہ بڑی ہی جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، میں اب یہی کہوں. اسی وجہ سے 142 میں سے ہم 130 پہ ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑے جی ہم جو ہے وہ اس میں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں. جب اپنا یہ میں کیا کروں، کبھی کوئی بات روکنا بھی چاہتا ہوں روک نہیں سکتا، کہ دیکھیں نا اتنی بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ، جب ان کی سوچ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو کہ فلاں جگہ سے یہ ہونا ہے تو اس لیے میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اور 8 جج، بلکہ وہ 11 بن جاتے ہیں، ایک فیصلہ دیتے ہیں، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ ہے وہ آئین کے مطابق ہے، اور 11 جج جن کو آئین کی سمجھ دیکھیں وہ تو وہ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. اب الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اپنا اس میں سے اگر ایک بات کرتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق. میں قانون دان نہیں ہوں کہ میں کہوں فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک، لیکن میرے خیال مطابق سپریم کورٹ فیصلہ تو ماننا پڑے گا اور وہ امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ مجھے گورنرشپ کی آفر بھی نہیں ہوئی تھی،
مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں گورنر پنجاب نامزد بھی نہیں ہوا تھا، نامزد بھی نہیں ہوا تھا، ہوئی، آفر بھی نہیں ہوئی، آپ گورنر اطلاع بھی نہیں پنجاب ملی. ہوں گے. یہ کوئی کشف تھا، یہ مراقبہ تھا، یہ قافیہ تھا؟ نہیں کوئی نہیں. بس اور اس کے ساتھ کیا اب آپ کو کوئی ایسا کشف یا آپ کو یقین ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور کب بن رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے نا کہ میں تو نا اپنے لوگوں کو بھی میں نے کہا، میں آپ کو بھی یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں 3 دفعہ منسٹر بنا 8 سے 13، 1 دفعہ ایڈوائزر بنا، ابھی گورنر بنا. میں نے کسی بندے سے نہیں مانگا. لیکن اگر میں مانگوں جا کے کہوں میرے پارٹی کے ہیڈ ہیں، میرے باپ کی طرح ہیں، مجھے اپنے بچوں کی طرح شفقت کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، میں ان سے جا کے کہوں جی مجھے یہ والی سیٹ دیں، میں الفن کہتا ہوں میں نے زندگی میں نہیں کہا. میں بلاول صاحب سے کہوں میں نے نہیں کہا. میں پارٹی میں لابنگ کروں، میں حلف دے سکتا ہوں میں نے نہیں کی. مجھے بلکہ کئی دوستوں نے فون کیا کہ آؤ بات کرتے ہیں، اور فلانی تمہاری گورنری، اور فلانی یہ تو فلانے سے ملتے ہیں، سینئر سے فلانے. تو میں نے کہا یار نہیں، میں ایسا چکر میرا نہیں ہے، نہ میں لابنگ کر سکتا ہوں. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے ہمیشہ مجھے دیا. رسول خدا اور اولاد رسول کی مہربانی سے مجھے ملا ہمیشہ. اس دفعہ بھی بس مجھے یہی یقین تھا کہ وہ پاک ہستیاں میرے پہ مہربانی کریں گے اور گورنر میں نہیں بننا ہے. اور میں نے اپنے لوگوں کو پہلے بتایا، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے کاموں کے سلسلے میں مشکلات ہوتی تھی، فلاں جائیں فلاں، تو میں انہیں کہتا یار حوصلہ کرو، اللہ رحم کرسی کہ پتہ تواڈے کوئی لوگ آون، تھوڑا صبر کر ونجو. تو پھر وہ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ جی تساں پتہ ہے. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. اصل میں پارٹی میں تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا. یہ تو پارٹی قیادت کے اوپر کے 2-3 لوگوں کا فیصلہ تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو بس اللہ نے مہربانی کر دی، مالک کا شکر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دینے والا وہی ہے جو سپر پاور. کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ہمارا ایمان بھی یہی ہے گورنر صاحب. لیکن یہ اطلاع کیسے ملی؟ اور جو ہمارے لیے انٹرسٹنگ بات ہے نا، نامزدگی نہیں ہوئی، اطلاع نہیں ملی، پیشکش نہیں ہوئی، آپ کو یقین ہے، یقین مصمم ہے کہ میں گورنر بن رہا ہوں، یہ کیسے ہے؟ بہرحال یہ میں نہیں سمجھ آ رہی ایک بات. دوسری، جب آپ کو اطلاع دی گئی، اس کو راز ہی رہنے دے، یہ میں آپ کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا. اس پہ میری معذرت قبول کریں. یہ بڑے دنوں سے ہم نے ٹی وی پروگرام آپ کا دیکھا، اس پہ ہم ٹکے ہوئے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اچھا میں تو نا جس دن مجھے بلاول صاحب نے بلایا تو مجھے پتا تھا وہ اسی لیے مجھے بلا رہے ہیں. اچھا، انہوں نے اندر جب اکیلے بیٹھ ان کا آپ کو گورنر بنا رہے ہیں آپ اگلے 2-3 دن میں. تو میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کی مہربانی. میں تو پچھلے 10 دن سے تیاری میں تھا کہ بس آج بنا کہ کل بنا کہ پرسوں بنا. نہیں، یہ ہمارے ناظرین کو اور اپنے کارکنوں کو یہ بتائیں کہ میرے اس یقین کی بنیاد کیا. اللہ مالک بھی یقین، اللہ تعالیٰ سپر پاور پہ. وہ تو ہر دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ سے بول رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے. اور میرے لوگوں کو پتہ ہے. بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کی انٹیوشن یا آپ کا کشف یا آپ کا، دیکھیں میری خواہش، میری کوشش، میری محنت، میں کہتا ہوں میں دن رات اس کے لیے ایک کرنا چاہتا ہوں، اپنا سب کچھ لگانا چاہتا ہوں کہ وہ شہید کا بیٹا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے. میرا لیڈر ہے، میرے پارٹی کا ہے، بڑا ہے، اور میری اس سے وفاداری ہے، میری بھٹو خاندان سے وفاداری ہے. میں پیپلز پارٹی کا وفادار ہوں. میری شدید ترین خواہش ہے کہ اب ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں کی خواہش ہے نہیں، وہ جب وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب وہ سٹیج آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. چلو یہ اچھا، ایک سوال اور ہے جو آپ کے کارکن عام طور پر ہم سے بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے. ظاہر ہے ان کا بھٹو خاندان سے، زرداری خاندان سے تعلق نہیں تھا. احمد محمود صاحب گورنر رہے، اور لوگ، لطیف کوسہ صاحب ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی 97 کے بعد دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکی. 97 میں جب وہ 93 سے 97 وہ بھی لولا لنگڑا تھا. کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ عہدے مناسب بھی ملے، آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اپنے ورکر کو متحرک نہیں کر سکے؟ کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے سین سے آؤٹ ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے نا جی، جو سچی بات ہے کہ ہم اور نون لیگ 2 اپوننٹ پارٹیز تھے. ہم نے اپنی جگہ چھوڑی، نون لیگ کے ساتھ ہم نے الائنس کیا، ان کے ساتھ بیٹھے. جو ہماری سپیس تھی وہ پی ٹی آئی نے لے لی، اور ہمارا ورکر وہ بالکل نہیں بھولا
جو کچھ نون لیگ کے ہاتھوں ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا رہا، ہماری لیڈرشپ نے اسے درگزر کر دیا، چیزوں کو اپنے اندر نہیں رکھا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ نون لیگ سے ہمارا الائنس شوق یا محبت کا الائنس نہیں ہے، مجبوری کا الائنس ہے، ایمانداری سے مجبوری کا الائنس ہے اور ملک کی مجبوری کا الائنس ہے، کیونکہ اب اور کوئی جو تجربہ ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس ملک میں تجربے اتنے ہو چکے ہیں کہ یہ آخری تجربہ ہے. خدا نخواستہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو اس ملک میں خانہ جنگی ہے، انتشار ہے اور کوئی زیادہ اچھی چیزیں سامنے نہیں ہیں. اس سسٹم کو یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں بالکل اس پہ آپ سے جو ہے وہ کوئی اس پہ ضد نہیں کروں گا کہ بہت اچھا ہے یا سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہے یا برا ہے اس کو 5 سال چلنا چاہیے اور اس کے بغیر حل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا پھر دوسرا حل ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے اور اس جمہوریت میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اب بہت سارا پروگرام ہمارا ہو چکا ہے اور یہ نہیں چل سکتی تو پھر کسی اور طرف چلے جائیں. لیکن سب سے پہلے تو اس ملک کا سوچیں نا. اگر ان 75 77 78 سالوں میں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہم 88 90 میں جہاں تھے آج اس سے بھی ہم پتہ نہیں نیچے کہاں پہ آ گئے ہیں. تو سوچنے کا مقام تو ہے. نہیں، اب آپ کا خیال یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ ورکر نے یہ سمجھا کہ مسلم لیگ نون سے آپ کا اتحاد جو ہوا آپ اپنے نظریے سے ہٹ گئے، یا مسلم لیگ نون نے آپ کو ڈیچ کیا؟ 2 وجوہات ہو سکتے ہیں جو ورکر. جی بالکل صحیح. آج پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ کے ورکر کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ابھی یہ تازہ وائس چانسلر والے ایشو پہ بھی وہ ظاہر سوچ تو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ پھر مزید سپیس آپ کی کم کر رہے ہیں، اپنی کم کر رہے ہیں پارٹی کی پنجاب میں. دیکھیں ورکر نا، اب کچھ ورکر سمجھنا شروع ہو گئے، کچھ ہم نے، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ مجبوری میں ہم کر رہے ہیں اور ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. اگر یہ پنجاب میں ہماری کمیٹی کی ڈھیر ساری میٹنگز ہو چکی، 2 ہمارے لکھے ہوئے چیزیں ہیں. ایک دفعہ ایگریمنٹ لکھا گیا، چیئرمین بلاول صاحب نے اس وجہ سے وہ ایگریمنٹ لکھایا کہ جو 16-18 مہینے میں ہم سے بات چیت ہوئی تھی وہ ہمارے لیے بھیانک خواب تھا، اس میں ہماری ان چیزوں کو سوچا بھی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا ریٹن معاہدہ کریں، ریٹن معاہدہ کر لیا. پھر آگے آ گئی اپنا بجٹ اجلاس، اس وقت تک مایوسی تھی، دوبارہ پھر ریٹن معاہدہ ہوا. اس کے بعد ڈھیر ساری میٹنگز ہوئی. اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم اپنی ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اس سسٹم کو چلائیں گے، کیونکہ یہ سسٹم، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا ابھی جو آپ کی پیپلز پارٹی اور یہ اپنے ورکرز کو، ابھی جب مجھے یہ کہا گیا نا وائس چانسلرز کے حوالے سے کہ جی آپ کو ڈیولپمنٹ نہیں ملے گی، آپ کے کام نہیں ہوں گے، تو میں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جا کے صرف یہ بتانا ہے کہ میں ایک جو میرا سٹینڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اور میں میرٹ پہ کھڑا ہوں. یہ پیغام دیا گیا آپ کو؟ نہیں، میرے لوگوں نے کہا مجھے ادھر سے کوئی پیغام نہ کوئی میرے سے ایسی کسی قسم کو بات ہوئی، میرے لوگوں نے. تو میں نے کہا میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا تو میرے لوگ میرے سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے گلی سڑک بنوانی ہے، وہ اس پہ راضی ہیں. ہم سے یہ بھی ہوا نا کہ ہم یہ فیصلے کرتے رہے، لیکن پنجاب میں ہماری لیڈرشپ میرے سمیت ہم اپنے ورکرز کو بتا نہیں سکے کہ یار اس میں مسئلہ یہ ہے، جس وجہ سے اس سے ورکر ڈسہارڈ ہوا، ورکر گھروں میں بیٹھ گیا. آج بھی میں کل بات کر رہا تھا لاہور میں، آج کر رہا تھا، سوری آپ سے پہلے میں گیا، تو اتنے تکڑے لوگ آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں، ان کی برادریاں ہیں، ان کے خاندان ہیں، 50 مارکیٹوں کے وہ مالک ہیں، 6 پلازوں کے مالک ہیں، اپنی زمینیں تھی بنا لیے، انفلوئنس والے لوگ ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے یار، اتنے آپ تکڑے لوگ ہو اور پیپلز پارٹی لاہور میں جو ہے وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں ناراض ہو کے بیٹھے، ان کے پاس گیا کوئی نہیں. تو میں نے آتے ساتھ 4 مہینے سے یہ کوشش شروع کی ہے، ایک تو دروازے کھولے ہیں، دوسرا میں لاہور میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں اپنے ورکرز کے پاس جا رہا ہوں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں، ان کی مشکلات میں، ان کی ضرورت میں ان کو کال کرتا ہوں، ان لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے گورنر صاحب، بڑی زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی، ٹائم کم ہے آپ کے پاس بھی،
اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا ونس اگین. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.